بغداد کا شہر ہمیشہ سے علم، تجارت اور رازوں کا مرکز رہا تھا۔ دجلہ کے کنارے بسا یہ شہر دن میں بازاروں کی آوازوں سے گونجتا اور رات کو چراغوں کی روشنی میں کسی جادو نگری جیسا لگتا۔ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی جب چاند پورا تھا اور ہوا میں ٹھنڈی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، بازار بند ہو رہے تھے، مگر بغداد کی گلیاں کبھی پوری طرح سوتی نہیں تھیں۔ اسی شہر کے ایک پرانے حصے میں مٹی اور پتھر سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان غریب تھا مگر اس کا دل بہت امیر۔ اس کے والد کبھی بغداد کے مشہور قافلے کے سردار ہوا کرتے تھے، لیکن ایک سازش نے انہیں برباد کر دیا اور وہ قید خانے میں مر گئے۔ ماں بھی غم برداشت نہ کر سکیں اور چند سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایان اکیلا رہ گیا، صرف اپنی یادوں اور اپنے سپنوں کے ساتھ۔ ایان دن میں بازار میں کتابیں بیچتا تھا، پرانی پھٹی ہوئی مگر علم سے بھری کتابیں۔ لوگ اسے کتابوں والا لڑکا کہتے تھے۔ وہ خود بھی علم کا شوقین تھا۔ ہر رات جب شہر سو جاتا، وہ اپنی چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا اس کی زندگی صرف یہیں تک محدود ہے یا قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا ہے۔ ایک رات جب وہ چھت پر بیٹھا تھا، اچانک بغداد کی ایک پرانی گلی سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایان نیچے اترا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص سفید لباس میں لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھا ایان کے گھر کے سامنے رک گیا اور مسکرایا۔ بیٹا، بوڑھے نے کہا، کیا تم مسافر کو تھوڑی سی جگہ اور پانی دے سکتے ہو؟ ایان نے بنا سوچے ہاں کر دی۔ اس نے بوڑھے کو اندر بٹھایا، پانی پلایا اور تھوڑا سا کھانا دیا۔ بوڑھا خاموشی سے ایان کو دیکھتا رہا جیسے اس کی روح تک پڑھ رہا ہو۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک پرانی سی انگوٹھی نکالی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا۔ ایان حیران ہو گیا۔ میں اس کا بدلہ کچھ نہیں دے سکتا، ایان بولا۔ بوڑھا مسکرایا۔ اس کا بدلہ وقت دے گا۔ اتنا کہہ کر بوڑھا کھڑا ہوا اور گلی میں گم ہو گیا۔ ایان انگوٹھی کو ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑا رہا۔ وہ انگوٹھی عام نہیں لگ رہی تھی، اس پر کچھ عجیب سے نشان کھدے ہوئے تھے جیسے کوئی پرانی زبان ہو۔ اس رات ایان نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بغداد جل رہا ہے اور دجلہ لال پانی سے بھر چکی ہے۔ پھر ایک آواز آئی، قسمت صرف اسے راستہ دکھاتی ہے جو چلنے کی ہمت رکھتا ہو۔ صبح ایان گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی دیکھی، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی رات کو تھی۔ اس دن بازار میں ایان کا دل کام میں نہیں لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شام کے وقت جب ایان بازار سے لوٹ رہا تھا، شہر میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کے محل سے ایک قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے۔ سپاہی ہر شخص کو روک کر تلاشی لے رہے تھے۔ ایان بھی پکڑا گیا۔ جب سپاہی نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ سپاہی نے سختی سے پوچھا۔ ایان سچ بولنا چاہتا تھا مگر کون یقین کرتا۔ اسے قید خانے لے جایا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ قید خانہ صرف جرمیوں سے بھرا نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی جو قسمت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ رات کو قید خانے میں وہی بوڑھا شخص دوبارہ آیا۔ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں نور تھا اور آواز میں طاقت۔ ڈرو مت ایان، یہ تمہاری امتحان کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھا بولا، میں بغداد کا راز ہوں۔ اس رات قید خانے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ ایان بھاگ کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا۔ ریگستان، پرانے شہر، چوروں کے قافلے، جنات کی کہانیاں اور علم کے مراکز۔ ہر جگہ ایان نے سیکھا کہ اصلی طاقت نہ تلوار میں ہے، نہ سونے میں، بلکہ سچ اور صبر میں ہے۔ اسے پتہ چلا کہ انگوٹھی اصل میں بغداد کی حفاظت کا نشان ہے، جو صرف اس شخص کو ملتی ہے جو شہر کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہو۔ کئی سال بعد جب ایان واپس بغداد آیا، شہر بدل چکا تھا، ظلم بڑھ چکا تھا اور لوگ خوف میں جی رہے تھے۔ ایان نے اپنی پہچان چھپا کر کام شروع کیا، لوگوں کی مدد، سچ کا پیغام اور ظلم کے خلاف خاموش بغاوت۔ آخری رات جب بغداد پھر سے خطرے میں تھا، ایان دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ چاند وہی تھا، ہوا وہی، مگر ایان اب وہ غریب کتابوں والا لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور شہر کو بچا لیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو بغداد محفوظ تھا۔ ایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دجلہ میں گم ہو گیا، کچھ کہتے ہیں وہ آج بھی شہر کی گلیوں میں مسافر بن کر گھومتا ہے۔ مگر بغداد جانتا ہے کہ جب بھی رات گہری ہوتی ہے اور ہوا میں پرانی کہانیوں کی خوشبو آتی ہے، ایان اب بھی زندہ ہے، شہر کی روح بن کر۔